بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو عید قربان بہت بہت مبارک ہو۔ اور ہم آج عید کے تیسرے دن آپ کی خدمت میں موجود ہیں، 29 مئی 2026۔ ہماری جو آج کی خبریں ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت وہی جو کہ فوکس اس وقت پوری دنیا کا ہے، اور وہ فوکس بہت اہم ہے۔ امریکہ اور ایران کا جو ان کی جو جنگ ہے، اور اس کے بعد اب پھر ایک معاہدہ طے پانے کی اطلاعات ہے۔ یہ بالکل لیٹسٹ آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جا چکا ہے، جس کی مکمل منظوری جو ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے، لیکن یہ ایک حتمی منصوبہ یا حتمی معاہدہ جو ہے یہ طے پا گیا ہے۔ ہمارے پروگرام میں مشاہد حسین سید صاحب موجود تھے منگل کے دن، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں پر گئے تھے تو اسی وقت تہران، یعنی ان کا جو دورہ تھا، تو وہاں پر یہ معاہدہ اس وقت طے پا گیا تھا، لیکن اس کی تفصیلات اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن پچھلے یعنی ایک رولر کوسٹر ہے جو کہ چل رہی ہے، پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس میں امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، ایران نے کویت پر حملہ کیا، یعنی وہاں پہ جو فضائی اڈہ تھا اس کے اوپر حملہ کیا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ بیلسٹک میزائل بھی استعمال کیا ایران نے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کویت نے اس کو غیر مؤثر بنا دیا۔ مگر ان پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر معاہدے کے ساتھ ساتھ جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل لبنان کے اندر اس پورے دورانیے کے اندر جو ہے وہ اپنا جو اثر و رسوخ ہے، یا اپنا جو حملے ہیں وہ تیز کر رہا ہے، اپنا جو قبضہ ہے وہ تیز کر رہا ہے، اور اب نتنیاہو جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ 70% وہ لبنان کے اوپر، غزہ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ وہ لبنان کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور لبنان کا جو جنوبی لبنان ہے اس میں خاص کر کے انہوں نے بہت سارے علاقوں کے اندر، جیسے سور شہر ہے وہاں پہ ایک، اس کو بھی انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ آپ اپنی جگہیں چھوڑ دیں اور اپنے گھروں کو خالی کر دیں، تاکہ ہم یہاں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اسرائیل کا جو حملہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ برقرار ہے، یعنی کہ وہ بھی حملے کر رہا ہے لبنان کے اوپر، اور دوسری جانب جو ہے وہ امریکہ نے ایران کے اوپر بھی حملہ کیا، اور بو شہر میں کہا جا رہا ہے کہ کل رات کو امریکہ نے حملہ کیا تھا، اور ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جس طیارے سے حملہ کیا گیا تھا وہ طیارہ ایران نے اپنے دفاعی نظام کے تحت اس کو مار گرایا ہے۔ اس کی ابھی تک سینٹ کام نے تصدیق نہیں کی ہے، مگر ایران کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بو شہر کے جو گورنر ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے، لیکن بہرحال ابھی اس کو دیکھنا باقی ہے کہ کیا اس کے اندر حقائق کیا ہیں، اور کیا واقعی کوئی طیارہ مار گرایا کہ نہیں۔ لیکن اب تک جتنے ڈرونز ایران کی فضاؤں میں گئے ہیں وہ سب مار گرائے گئے ہیں پچھلے کچھ دنوں کے اندر، اور لگتا ایسے ہے کہ امریکہ بھی اپنی جو دفاعی برتری ہے اس کو برقرار رکھنے کا، یا اپنی دفاعی برتری کا دعویٰ کرنے کے لیے جو ہے وہ بار بار امریکہ کے اوپر، ایران کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ لیکن اب تک ان کے نہ تو امریکہ جو ہے وہ اپنی فتح کا اعلان کر سکا ہے، اور جو ابھی تفصیلات سامنے آئی ہیں اس معاہدے کی وہ بہت ہی دلچسپ ہیں۔ بی بی سی کو میں پڑھ رہی تھی بھی، اور بی بی سی نے یہ لکھا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کے لیے ایک ابتدائی معاہدہ طے پا گیا ہے، تاہم امریکی حکام کے مطابق اسے ابھی حتمی منظوری درکار ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے مذاکرات کاروں نے ایک ایسے فریم ورک پر اتفاق کیا ہے جس کے تحت جنگ بندی کو مزید 60 دن تک بڑھایا جائے گا، اور اس عرصے میں ایران کے جوہری پروگرام کے مستقبل پر مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ حکام نے بی بی سی کو بتایا کہ اس نئے جنگ بندی معاہدے کی ابھی تک صدر ٹرمپ نے ہاں یا نہ میں کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی اتفاق نہیں کیا ہے، البتہ اور انہوں نے منظوری نہیں دی، نہ ہی ایرانی قیادت نے اس حتمی منصوبے کی جو یا معاہدے کی منظوری دی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جبکہ خطہ دوبارہ کشیدگی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ کی جانب سے جنوبی ایران پر جو حالیہ فضائی حملے ہیں ان کے جواب میں خطے میں موجود ایک امریکی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران امریکہ اور ایران دونوں ایک دوسرے کے اوپر نازک جنگ بندی کے جو خلاف ورزی ہے اس کے الزامات بھی عائد کرتے رہے ہیں، اور ایران نے وائٹ ہاؤس کے بیان کی تصدیق بہرحال نہیں کی ہے۔ اچھا، بدھ کے دن جو ہے
ایرانی میڈیا نے ایک غیر سرکاری مسودے کے کچھ نکات شائع کیے تھے جو کہ اس مبینہ معاہدے کے حوالے سے تھے. اس کے 14 نکات تھے جو کہ ایک مفاہمتی یادداشت جس کو MOU قرار دیا جاتا ہے. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ اس تجویز میں مجوزہ مسودے کے تحت جو ہے وہ امریکہ اور ایرانی بندرگاہوں پر اپنی بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا. ایران کے قریب سے امریکی افواج واپس بلائی جائیں گی. آبنائے ہرموز میں غیر فوجی بحری آمد و رفت بحال کی جائے گی جس کا نظم و نسق ایران اور عمان کے پاس ہوگا. یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ یہ جو نظم و نسق ایران اور عمان کا تھا اور اس میں جو ایران اپنا بنا رہا ہے منصوبہ اور جو ایران عمان کے ساتھ مل کر آبنائے ہرموز کو مینج کرنے کے حوالے سے جو قواعد اور ضوابط طے کر رہا ہے اس کے اوپر کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عمان کو بھی سخت نتائج کی تباہ کر دینے کی دھمکی جو ہے وہ دی تھی. اور صرف یہ نہیں بلکہ وہ جو انہوں نے ایران نے ایک کمیٹی بنائی یہ ادارہ بنایا تھا اتھارٹی بنائی تھی اس اتھارٹی کے اوپر بھی پابندیاں انٹرنیشنل جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہیں. اچھا یہ یاد رہے کہ یہ جو پورا آبنائے ہرموز ہے اس سے دنیا کی تقریباً 1/3 مایع قدرتی گیس اور تیل اس اہم بحری راستے سے گزرتے ہیں اور اس کی بندش نے عالمی توانائی تجارت کو بھی بہت متاثر کیا ہے. یہ اس کو پہلے مرحلے میں انکار کیا اس سے امریکہ نے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے. گزشتہ ہفتے دونوں فریقوں نے معاہدے کی جانب سے پیش رفت کے اشارے دیے تھے جس کے بعد قیاس آرائیاں شروع ہوئی تھیں کہ جلد کوئی اعلان متوقع ہے. 8 اپریل کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے صدر ٹرمپ بارہا یہ کہتے رہے کہ دونوں ممالک کسی معاہدے کے قریب ہیں لیکن ابھی تک کوئی حتمی پیش رفت نہیں ہو سکی. چند روز بعد اسلام آباد میں جو مثال کے طور پر جو ہوئے تھے وہاں پر یعنی یہاں مذاکرات ہوئے تھے وہ بھی بغیر نتیجہ ہی ختم ہوئے تھے. اچھا بہرحال اب یہ ہے کہ جو مختلف بدھ کے دن یعنی پرسوں جو اجلاس ہوا تھا اس کے اندر بھی کابینہ کا اور اس میں ٹرمپ نے اس کو صدارت ان کی تھی. انہوں نے کہا کہ ایران کی پیشکش ابھی قابل قبول سطح تک نہیں پہنچی اور مزید کام باقی ہے اور اگلے 24 گھنٹوں کے اندر کیا پیش رفت ہوئی ہے یا صدر ٹرمپ اس مجوزہ معاہدے کی منظوری دیں گے یا نہیں دیں گے یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. اسی طرح سے یہ جو امریکی خبر رساں ادارہ ہے ایکزیوس اس کے مطابق ٹرمپ کو اس مجوزہ معاہدے پر بریفنگ دی جا چکی ہے مگر انہوں نے فوری منظوری نہیں دی اور مزید چند دن غور کرنے کا کہا ہے. اسی طرح امریکی ذرائع کی جانب سے اس رپورٹ کی تصدیق اس بات کا اشارہ ہو سکتی ہے کہ دونوں ممالک کسی معاہدے کی کہ پہلے سے زیادہ قریب آ چکے ہیں اور اگرچہ حتمی پیش رفت ابھی تک باقی ہے. یہ یاد رہے کہ JD وینس جو ہے انہوں نے بھی تو آج سٹیٹمنٹ دیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت قریب ہیں ایک معاہدے کے لیکن ظاہر ہے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ کب ہوگی. یعنی ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ ہماری اطلاعات یہ ہیں یا جو یہاں پر مختلف حوالوں سے بات ہو رہی ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے لیکن اس کو دونوں اپنی اپنی گیلریز کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرنے اس کو اعلان کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی پبلک گیلریز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا اعلان کریں گے کہ بھئی کس وقت پہ کیا جو معاملات ہیں وہ سامنے لانے ہیں. لیکن رپورٹس کے مطابق اس معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کا جو بلا رکاوٹ سلسلہ ہے وہ جاری رہ سکے گی جبکہ ایران کو 30 دن کے اندر کسی راستے سے بارودی سرنگیں ہٹانی ہوں گی. اس کے بدلے میں امریکہ اپنی ناکہ بندی ختم کر سکے گا. ایران کو تیل کی فروخت دوبارہ شروع کرنے اور پابندیوں میں نرمی بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی یاد رہے کہ جو $12 بلین $100 بلین ہیں ایران کے اس وقت جو کہ منجمد ہے اس میں سے $12 بلین اس کو دینے کے لیے بھی رضامندی کا اظہار کیا جا رہا ہے یا مختلف حوالوں سے خبریں آ رہی ہیں. اگر یہ $12 بلین امریکہ یا جو اس کے منجمد اثاثے ان میں سے ایران کو دے دیتا ہے تو ایران کی معیشت جو ہے وہ بہت ایک اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر پابندیاں نرم ہوتی ہیں تو تیل جو کہ وہ ایک بہت بڑا تیل کا یعنی ان کے پاس ذخیرہ موجود ہے اور اس کے اوپر ان کے پابندیوں کی وجہ سے وہ اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں. اگر وہ پابندیاں نرم ہوتی ہیں تو وہ اپنا تیل بھی برآمد کر سکیں گے اس سے بھی ان کو زر مبادلہ ملے گا اور ایران کی جو اکانومی ہے وہ بہتر حالت میں آ سکے گی. لیکن ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بہت اہم
اہم ہوگا دیکھنا. تو اس میں سب سے اہم خبر جو کہ ڈیل کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے وہ نیو یارک ٹائمز نے جو سٹوری چھاپی ہے، بہت ہی اہم وہ خبر ہے، اور اس کے اندر تفصیلات تو بہت سی ہیں، لیکن جو زبردست اور مختلف پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد جو ہے وہ ایک سرمایہ کاری فنڈ امریکہ قائم کرے گا، اور یہ سب سے زیادہ کہا گیا ہے کہ حیران کن خبر ہے، جس کے مطابق ایک سرمایہ کاری فنڈ کا حوالہ ہے اس مجوزہ مسودے کے اندر جو کہ طے پا رہا ہے، اور ایک ایرانی عہدیدار اور ایک سفارتکار کے مطابق اس فنڈ کی مالیت $300 ارب کے قریب رکھی گئی ہے. تاہم جو ثالثی میں شامل دیگر حکام ہیں انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے. ایرانی عہدیدار نے اسے ایک تعمیر نو پروگرام قرار دیا، جس کا وعدہ اس سے پہلے صورت میں کیا جائے گا جب حتمی طور پر اس میں دستخط ہو جائیں گے. مذاکرات کے ابتدائی مراحل میں تہران نے بمباری سے نقصانات کا جو ازالے کا مطالبہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کیا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی ان کے نقصانات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا جو جنگ کی صورت میں ہوئے ہیں. اس کا تخمینہ بعض ایرانی حکام نے $300 ارب سے $1 کروڑ تک لگایا ہے. تازہ ترین مسودے سے جو آگاہ دو سفارتکار ہیں انہوں نے اسے ایک بین الاقوامی سرمایہ کاری فنڈ قرار دیا، جس کے قیام سے امریکہ مدد فراہم کرے گا بشرطے کہ حتمی معاہدہ طے پا جائے. سفارتکاروں کے مطابق اس فنڈ کے منصوبوں پر مذاکرات کے دوران مزید بات چیت کی جائے گی. یہ تجویز بظاہر اس خیال سے کہ ایک نئی شکل ہے جسے ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے ایلچی اسٹیو وٹکاف اور صدر کے جو داماد ہیں جیریڈ کشنر نے پیش کیا تھا. دونوں پراپرٹی ٹائکونز بھی ہیں اور اس سے وابستہ بھی ہیں اس شعبے سے، اور بعض سازشوں کے مطابق انہوں نے تجویز دی تھی کہ معاہدہ ہونے کی صورت میں تہران میں ریئل اسٹیٹ منصوبوں اور ایک سرمایہ کاری فنڈ کو فروغ دیا جائے گا. یہ ایک بہت ہی اہم خبر ہے، اور اگر یہ مجوزہ مسودہ جو ہے اس میں یہ منظور ہو جاتا ہے اور یہ فنڈ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان جو تجارتی ایک طرح سے اگر وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے، جو جس کا اشارہ دیا گیا ہے کہ اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر جو ہیں وہ اس کے اندر سرمایہ کاری فنڈ کو فروغ دینے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ وہ پہلے سے ہی اس شعبے سے وابستہ ہے، تو لہٰذا ایک انٹرسٹ جو ہے، یعنی کہ ایک مفاد وابستہ ہو جائے گا امریکہ کا ایران کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے اور بہت اہم سٹوری ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ کس طرح سے ایک پوسٹ وار انویسٹمنٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ فنڈ امریکہ کھول سکتا ہے اگر جنگ پہ حتمی اس کا خاتمہ ہوتا ہے، حتمی مسودہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ پورے اس فریم ورک کا حصہ ہے جس فریم ورک کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف ایران جو ہے وہ عمان جو کہ سب سے زیادہ مشکل اس وقت مرحلہ ہے، وہ جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ پھنسا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر جو ہے وہ اختلافات ابھی تک موجود ہیں، اور عمان اور امریکہ جو ایران جو ہے وہ اس کو مینج کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر مان نہیں رہے پریزیڈنٹ ٹرمپ. لیکن اب اگر یہ اس کو مرحلہ وار کھولنے کا جو کہ پہلا ہم نے آپ کو بتایا کہ 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپنا ہرمز کھولی جائے گی، اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے آہستہ آہستہ اپنی جو امریکہ ہے وہ اپنی بلاکیڈ ختم کرے گا، اور اس طرح سے یہ نارملائزیشن کی طرف بڑھیں گے، تو یہ اس وقت ممکن ہو سکے گا. لیکن ایران اگر اس کے اوپر ٹکا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے کہ وہ اور عمان مل کے اس کو مینج کریں گے، تو نیچرلی یہ امریکہ کی فتح نہیں ہوگی، یہ ان کی شکست ہی ہوگی. لیکن بہرحال ابھی ان کو منڈیوں سے کھلوانا ہے اس کو، اس لیے یہ منڈیاں جو مارکیٹس جو ہیں وہ برباد جس طرح سے ہو رہی ہیں اس کو رکوانا ہے، اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت کافی زیادہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے کہ جو چائنیز یعنی چین ہے اس نے یہ زور دیا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوگا یا MOU ہوگا، اس کی جو گارنٹی ہے یا اس کے اوپر جو دستخط ہیں یا اس کی جو اس کے اوپر مہر ہے وہ یونائٹڈ نیشنز لگائے، اور اقوام متحدہ کی مہر کے، سیکیورٹی کونسل کی مہر کے بغیر جو ہے آگے نہ بڑھا جائے، یعنی ان کو وہ اس کو جو ہے وہ منظور کریں. لیکن دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی بہت مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زوران ممدانی جو کہ نیو یارک کے میئر ہیں، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے،
جو گیس ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ہے ایک ڈیل کے لیے, اور ان کو مڈ ٹرم سے پہلے اگر اسی طرح سے مارکیٹس کا دباؤ ان کے اوپر رہا, اور اسی طرح سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا, اور اسی طرح سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہا, تو مڈ ٹرم الیکشنز میں ان کو پرابلمس ہو سکتے ہیں. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے وہ کوئی ایک معاہدہ جو ہے وہ طے پا جائے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اپنے کانگریس کے ان کے اراکین ہیں, ان کی طرف سے بھی اب کچھ لوگ ظاہر ہے اس میں چاہتے ہیں, اسپوائلرز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی ایران کے خلاف جنگ کو تیز کیا جائے, جاری رکھا جائے, جس میں لنڈسے گرہم جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ پاکستان دشمن بھی ہیں, ایران دشمن بھی ہیں, پرو اسرائیل ہے, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جنگ جاری رہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت بہت مشکل میں ہیں. اگر یہ مارکیٹس میں تیل کی قیمتیں اسی طرح سے بڑھتی رہیں اور یہ دباؤ اسی طرح سے بڑھتا رہا, کل میں جو پڑھ رہی تھی ڈاکٹر پاپے, جو کہ میں اکثر ان کا حوالہ بھی دیتی ہوں, بہت اچھا لکھتے ہیں, امریکی شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, ان کا میں پڑھ رہی تھی, اور انہوں نے صاف یہ کہا کہ یہ جو مارکیٹس کا پریشر ہے نا, یہ تیل کی قیمتوں کو, یہ اس کو انہوں نے کہا آئل شاک, یہ شاک جو ہے یہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا, اور ابھی ایک سپائک اور بھی آ سکتی ہے اگر یہ معاہدہ نہیں طے پایا تو. اور یہ سپائک جو ہے اس کا صرف امریکہ کو نقصان نہیں ہوگا, اس سپائک کا پوری دنیا کو نقصان ہوگا. لہٰذا اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جلد سے جلد اس معاملے سے نکلنا ضروری ہے. اور نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو اپنی تجاویز یا مجوزہ مسودہ ہے وہ اس کی فیور میں جاتا ہے. اگر وہ مجوزہ مسودہ سامنے آ جاتا ہے, دیکھیں یورینیم اس کے بعد بات ہوگی, یورینیم پہ پہلے ہی ایران مان چکا تھا کہ ہم اس کے اوپر دستخط, ہم یورینیم کو انرچ نہیں کریں گے, ہم ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ نہیں بنائیں گے, لیکن پرامن جو ہم وہ NPT جو کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس کا وہ حصہ ہے, جس کے مطلب یہ کہ پرامن نیوکلیئر پروگرام جاری رکھا جا سکتا ہے, ان کو اجازت ہے اس بات کی. لیکن یہ ایران کے اندر جو ہے وہ امام خمینی کا بھی اور علی خامنہئی کا فتویٰ موجود ہے کہ ایٹمی ہتھیار ہم نہیں بنائیں گے, یعنی جو انسانیت کو ختم کرنے والے ہتھیار ہیں وہ ہم نہیں بنائیں گے. تو وہ اس کے اوپر آج بھی موجود ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو استعمال ان کو وہ نہ کرے. لیکن میزائل پروگرام کے اوپر انہوں نے اپنی کوئی جو قدغن ہے وہ قبول نہیں کی, اور وہ بھی اس کا جو ابھی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس میں وہ اس کا حصہ بھی نہیں ہے. تو اگر آبنائے ہرمز کھلتی ہے, پہلے کے پوزیشن پہ جاتی ہے, بحری ناکہ بندی ختم ہوتی ہے, سینکشنز تھوڑی سی نرم ہوتی ہیں, تو یہ سب جو ہے دیکھا جائے تو یہ ایران کے فیور میں چیزیں جائیں گی. اور یورینیم کی افسودگی جو ہے وہ آلریڈی ایران جو ہے اس کے اوپر ایک لچک کا مظاہرہ اس وقت بھی کر رہا تھا جب عمان کے اندر یہ فائنل ڈیل ہو رہی تھی, اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا, علی خامنہئی صاحب کو شہید کیا, اور یہ جو جنگ تھی اس کا آغاز ہوا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بہت مشکل میں ہے, ایران کو بھی فوری طور پر سہولت چاہیے. عید کی, یعنی اب یہ عید ختم ہو گئی ہے, اس کے فوراً بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, اس بات کا امکان موجود ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس کی منظوری دے دیں, ادھر سے مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں وہ اس کی منظوری دے دیں, تو پھر یہ باقاعدہ جو MOU ہے اس کے اوپر دستخط ہو سکتے ہیں. اور یا تو پاکستان میں ہوں گے یا پاکستان کے کسی, یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی اسلام آباد ڈیکلریشن کے نام سے یہ معاہدہ جو ہے یہ دستخط ہوگا MOU, اور اس کے بعد پھر جو باقاعدہ مذاکرات ہوں گے موسٹ لائکلی امکان ہے, غالب امکان ہے کہ وہ اسلام آباد کے اندر ہوں گے. تو یہ ہیں آج کی تازہ ترین اطلاعات جو کہ آپ تک پہنچانی تھی. آپ کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک, اور اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے دوستوں, عزیز اقربا, رشتہ داروں کا, خاص کر کے جنہوں نے قربانی دی ہے وہ ان کو ضرور قربانی دیں جو کہ اس کے مستحق ہیں, اور وہ آپ کے ساتھ خوشیاں اپنی جو ہے وہ منا سکیں عید کی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.